وہ ایسے مرد ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے روکتی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں جو ہیں نا، اگر انہیں ایک مخصوص خول سے نکل کر سمجھا جائے اور پورے پس منظر سے سمجھا جائے تو وہ اپنے آپ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ نہیں تھا استغفر اللہ کے صحابہ کرام کو کوئی سرکار کے حکم پر کوئی شک ہو رہا تھا۔ بندہ غریب ہے، اس نے حج تمتع کیا ہے، حج قران کیا ہے، لیکن اس کے پاس ہدی کے پیسے نہیں، جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ میں کیا کرتا ہوں، رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، دن کو کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، میں اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو سرکار نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو، یعنی رسول اللہ کے لفظ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو انہوں نے عرض کیا لا امحوہ ابدا، میں کبھی بھی یہ نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے کوئی سرکار کی نافرمانی نہیں کی تھی، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے، مومن کے لیے پیدا کی ہیں، بندے کے لیے پیدا کی ہیں، تم ان کا استعمال کرو، لیکن تمہارے دل کی سوئی اپنے رب کی طرف لگی رہے۔ یہی تو کمال ہے۔ جنگل میں جا کے بندہ بیٹھ گیا، نہ اس سے کسی کا واسطہ ہے، تو وہ کیا کسی کا حق مارے گا، کیا کسی کی غیبت کرے گا، اس کے پاس تو ہے ہی کوئی۔ حدی کر کے اپنا احرام کھول دیتا ہے تو اس کے لیے احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئی، لیکن وہ مقاربت نہیں کر سکتا اپنی اہلیہ کے ساتھ جب تک تم کیوں نہیں رکے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ تو کیا کسی بندے کے کہنے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے کہ وہ نہ لگاتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمتع رسول اللہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فائدہ اٹھایا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں بالعمرۃ الی الحج، عمرے کے ساتھ حج کا۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے حج تمتع کیا۔ واضح رہے کہ مشرکین جو تھے وہ حج کے ساتھ عمرہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا۔ اور میں عرض کر چکا کہ حج تمتع حج کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں جب احرام باندھا جاتا ہے تو عمرے کی نیت کرتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مرتبہ حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کرنا، ان کو حج تمتع اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے حج تمتع کیا۔ فساق معه الہدی من ذی الحلیفہ، من ذی الحلیفہ، اور آپ نے ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے لیا۔ ذوالحلیفہ وہی مقام ہے جس کو آج کل بیر علی یا بیار علی کہا جاتا ہے، جہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ وَبَدَأَ فَأَحَلَّ بِالْعُمْرَةِ، جب آپ نے حج شروع کیا تو آپ نے پہلے عمرہ کا احرام باندھا، یعنی احرام باندھتے ہوئے آپ نے عمرہ کی نیت کی، اللہم انی ارید العمرہ۔ ثم احل بالحج، یعنی پھر عمرے کے بعد آپ نے حج کا احرام دوبارہ باندھا۔ فتمتع الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھایا، یعنی بہت سے لوگوں نے حج تمتع ہی کیا۔ اب کیا تھا، فکان من الناس من اہدی، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے ساتھ ہدی لائے تھے، یعنی جانور ذبح کرنے کے لیے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ اور کچھ وہ تھے جو ہدی نہیں لائے تھے۔ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، قال للناس یعنی آپ مکہ میں تشریف لائے، وہاں آ کر آپ نے عمرہ کیا پہلے، تو اس کو بیان کیا۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا من کان منکم احدا فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجہ، کہ جو بندہ تم میں سے اپنے ساتھ ہدی لے کے آیا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی جو احرام کی وجہ سے اس کے لیے حرام ہوئی تھی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ احرام کی وجہ سے جو پابندیاں بندے پر لگ جاتی ہیں کہ اس نے شکار نہیں کرنا، اس نے کسی جانور کو نہیں مارنا، اپنے بال بھی ساتھ نہیں ڈھانپنا وغیرہ وغیرہ، تو جو اپنے ساتھ ہدی لے کے آئے ہیں بے شک انہوں نے عمرہ کر لیا ہے۔ حج کا احرام یعنی عمرہ کرنے کے بعد کھول دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کے آئے ہیں وہ اپنے احرام نہیں کھولیں گے حتیٰ یقضی حجہ، یہاں تک کہ وہ حج کر لیں پھر وہ اپنا احرام کھولیں گے۔ یعنی جس کے پاس ہدی نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دے گا اور اس سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، لیکن جو ہدی بھی اپنے ساتھ لے کے آیا ہے وہ احرام نہیں کھولے گا اور اس پر حج وہ ہدی کی پابندیاں باقی رہیں گی یہاں تک کہ وہ حج کر لے۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مِّنكُمْ اور تم میں سے جو نہیں ہے عہدہ جو ہدی نہیں لے کے آیا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، جب وہ مکہ مکرمہ میں سرکار پہنچے تو اس وقت آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے، واپس صفا والمروہ، پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے، فَلْيَقْصِرْ پھر وہ اپنے بال چھوٹے کرے یا حلق کروائے، وَلْيَحْلِلْ اور پھر وہ احرام کھول دے، ثُمَّ لِيَحِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيَحْدِ اور پھر وہ حج کا احرام باندھے جب حج کے دن آئیں اور پھر اپنے جانور کو ذبح کریں۔ مراد یہ ہے کہ جو ہدی کا جانور ساتھ نہیں لایا وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے، اور جو ہدی کا جانور ساتھ لایا ہے وہ احرام نہیں کھولے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا اچھا جی یعنی پھر وہ جب حج کر لے تو پھر وہ ہدی کرے، یعنی یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں حج کے موقع پر، یہ حج کے کوئی واجبات میں سے نہیں ہے ویسے روٹین میں۔ اگر ایک بندہ مطلق حج کرتا ہے یعنی حج مفرد کرتا ہے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہوتی ہے حج تمتع یا حج قران میں۔ تو سرکار نے یہ بات فرمائی کہ جس بندے نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے تو وہ پھر حج کے بعد یعنی کیا کرے گا، ہدی بھی کرے گا۔ یعنی اب مراد یہ ہے کہ سارے وہ حج تمتع ہی کر رہے تھے نا، یعنی سب نے ہی جانور تو ذبح کرنا تھا، بے شک یعنی احرام ان کا کھل گیا تو جو حدیث ساتھ نہیں لے کے آئے تھے، جو حدیث ساتھ لے کے آئے تھے ان کا احرام بھی نہیں کھلا، جو نہیں لائے تھے ان کا احرام کھل گیا۔ لیکن ہدی تو سب نے کرنی ہے، جانور تو سب نے ذبح کرنے ہیں کیونکہ سب نے حج تمتع کیا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا اور جس بندے کے جو بندہ ہدی نہ پائے، یعنی ایک بندہ غریب ہے اس نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے لیکن اس کے پاس ہدی کے پیسے نہیں، جانور ذبح نہیں کر سکتا، پھر وہ کیا کرے فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ پھر وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ اور 7 روزے اس وقت رکھے جب وہ اپنے گھر والوں میں واپس چلا جائے، یعنی 3 روزے ایام حج میں وہاں رکھے اور 7 روزے واپس آ کے رکھے۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو ہدی کی طاقت نہیں رکھتا۔ فطافہ پھر آپ نے طواف کیا، ہینا قدم مکہ یہاں تک کہ آپ مکہ تشریف لائے،
وَاسْتَلَمَ الرُّكْن، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اول شیء، جو سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. ثم خب ثلاثۃ اطواف، پھر جب آپ نے طواف کیا تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، یعنی وہ جو سینہ تان کے چلتے ہیں. ومشى اربعا، پھر آپ نے 4 چکر جو تھے وہ روٹین میں طواف کے پورے کیے. فرکع، پھر آپ نے رکوع کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی. حتی قضا طوافہ بالبیت عند المقام رکعتین، یعنی یہاں تک کہ آپ نے طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں نفل پڑھی. ثم سلم، پھر آپ نے اسلام پھیرا. فانصرف، پھر آپ وہاں سے پلٹے. فأتی الصفا، پھر آپ صفا کی طرف چلے گئے. فطاف، پھر آپ نے فطاف بالصفا والمروہ 7 اطواف، تو پھر آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کیے. یعنی 7 چکر سے مراد یہ ہے کہ صفا سے مروہ پہ بندہ پہنچ جائے تو اس کا 1 چکر ہو گیا، مروہ جب واپس صفا پہ پہنچ جائے تو 2 چکر ہو گئے. یہ طواف کی طرح کے چکر نہیں ہیں کہ یہاں سے شروع کیا تھا وہاں بندہ گھوم کے آئے گا تو 1 چکر ہوگا. اس طریقے سے آپ نے پھر یعنی 7 وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر اس طرح آپ نے پورے کیے. ثم لم يحل من كل شيء حرم منه حتى قضى حجه، پھر جو چیزیں یعنی آپ پر حج کی وجہ سے یا احرام کی وجہ سے ایک حج کرنے والے پر منع ہو جاتی ہیں ان کو آپ نے یعنی حلال نہیں سمجھا، یعنی ان کو آپ نے استعمال نہیں کیا. حتیٰ قضا حجہ، یہاں تک کہ آپ نے اپنا حج پورا کر لیا. فنہر ہدیہ یوم النہر، اور پھر آپ نے یوم نہر کو اپنی ہدی کی، یعنی 10 ذو الحج کو آپ نے اپنا وہ جانور ذبح کیا. فطاف بالبیت، پھر طواف کیا. اصل بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ یعنی طواف زیارت سے پہلے ہدی کر کے اپنا احرام کھول دیتا ہے تو اس کے لیے احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئی، لیکن وہ مقاربت نہیں کر سکتا اپنی اہلیہ کے ساتھ جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے. تو یہاں پر اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر آپ نے یعنی جب طواف وہ جو آخری طواف تھا طواف زیارت وہ بھی کر لیا تو پھر آپ نے یعنی حج کی گویا کہ ساری پابندیاں آپ سے ختم ہو گئی. وفعل مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ساق الہدی من الناس، اور لوگوں میں سے بھی جو بندہ ہدیہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اس نے بھی اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه عمرۃ استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الحج فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. آپ نے فرمایا کہ یہ عمرہ ہے جس کے استمتعنا بہا، یعنی ہم نے اس کے ساتھ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھایا ہے. فمن لم يكن عنده الحج، جس کے ساتھ ہدی نہیں ہے تو وہ اپنا احرام کھول دے. فإن العمرة قد دخلت في الحج، اصل میں جو مشرکین تھے کیونکہ وہ حج کے ساتھ عمرے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے سرکار نے اس کا بار بار اعلان فرمایا کہ عمرہ جو ہے وہ حج میں داخل ہو گیا ہے قیامت تک کے لیے. مراد یہ ہے کہ جو بندہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہے گا قیامت. صحابہ نے پوچھا بھی شاید کہیں جیسے بات گزری ہے یا کہیں آگے ہے کہ کیا یہ صرف اس سال کے لیے ہے، کیونکہ جو وہ دیکھ رہے تھے عرصے سے جس طریقے سے مشرکین حج کر رہے تھے وہ تو حج کے ساتھ عمرہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے تو وہ ممنوع چیز تھی. تو صحابہ کرام کو یہ عجیب لگا تو انہوں نے پوچھا کیا صرف اس سال کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے لازم یعنی قیامت تک کے لیے اجازت دے دی ہے کہ جو بندہ بھی آئے گا وہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتا ہے. انتا، حضرت عطا کہتے ہیں یہ تابعی ہیں، قال سمعت جابر بن عبد اللہ فی ناس معیہ،
یعنی عطا تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا اس حال میں کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے. قالا، انہوں نے فرمایا، احللنا اصحاب محمد، احللنا ہم نے احرام باندھا، یعنی اصحاب محمد یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے احرام باندھا، بالحج خالصا وحدہ، یعنی بہت سے سرکار کے صحابہ ایسے تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا، خالص حج کا، عمرے کا نہیں. قالا عطا کہتے ہیں، قالا جابر، حضرت جابر نے فرمایا، فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح رابعۃ مدد من ذی الحجہ، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذوالحج کی 4 راتیں گزرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، یعنی 4 تاریخ کو آپ تشریف لائے. فَأَمَرَنَا أَن نَحِلَّ، تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم احرام باندھیں، یعنی حج کا جو احرام ہے وہ باندھ لیں. قالا عطا کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، حلو، یہ ان نحلہ کا معنی ہم احرام اتار دیں، ہم احرام کھول دیں، کیونکہ ہم نے عمرہ کر لیا تھا. عطا کہتے ہیں سرکار نے فرمایا، حلو، کہ تم احرام باندھو، وَأَسِیبُ النِّسَاءَ، اور تم اپنی یعنی بیویوں سے مقاربت بھی کر سکتے ہو. یعنی 4 تاریخ کو آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے، تم اپنی بیویوں سے مقاربت بھی کر سکتے ہو. قالا عطا کہتے ہیں، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، سرکار نے اجازت تو دی لیکن ہمیں کوئی حکم نہیں دیا کہ تم نے لازمی مقاربت کرنی ہے. وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، لیکن سرکار نے ان کے لیے اس کو حلال کر دیا. فَقُلْنَا، ہم نے اپنے دل میں کہا کہ لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرْفَةَ إِلَّا 5، کہ یعنی وہ عرفات کا دن آنے میں 4-5 دن باقی ہیں. امرانا، سرکار نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے، ان نفضی الی نسائنا، کہ ہم اپنی بیویوں سے مقاربت بھی کر سکتے ہیں. فناتی عرفہ تکتر مذاکیرنا المینات، یعنی ان کو یہ بات عجیب لگی کہ اگر ہم اس وقت مقاربت کرتے ہیں پھر تو ہم یعنی ایک اس وقت کے جب ہم پر ایک خواہش سوار ہوگی اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کی، تو ہم اسی حالت میں پھر چلے جائیں گے مینات کی طرف. یعنی ان کو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات عجیب لگی. قالا، تو یقول، وہ عطا کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے فرمایا، بِیَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرَ إِلَىٰ قَوْلِهِ بِیَدِهِ يُحَرِّكُهَا، کہ جب انہوں نے کہا نا کہ 4-5 دن باقی ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا بھی اتنے دن باقی ہیں، یہ اتنا ٹائم باقی ہے، تو ہم اس وقت اپنی بیویوں سے مقاربت کر لیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، ایک بات کو اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ سرکار نے ایک حکم دیا تھا تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات کیوں آئی کہ ہم یہ کام کیوں کریں. اصل میں پس منظر کو سمجھنا چاہیے. مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے. تو جب سرکار کو اس کا، حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا علم ہوا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، لوگوں نے وہ ہاتھ پر ہاتھ مارا، تو ابو بکر صدیق کو اندازہ ہو گیا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے مصلی چھوڑنا چاہا. تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ رک جاؤ، تو وہ پیچھے آ گئے پھر بھی. تو بعد میں سرکار نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں رکے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابو بکر، یا دوسری مثال آپ لے لیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہیں وہ حدیبیہ کا معاہدہ لکھ رہے ہیں، اور جب انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہے، تو قریش نے کہا بھی یہ تو ہم تو اس کو نہیں مانتے، اس پر دستخط تو ہم بھی کریں گے، اگر ہم اللہ کے رسول مان لیں پھر تو جھگڑے ختم ہو گیا، اس لیے یہاں محمد بن عبداللہ لکھو. اب سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے مٹا دیتے ہیں. تو سرکار نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو.
یعنی رسول اللہ کے لفظ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھو. تو انہوں نے عرض کیا لا امحوہ ابدا، میں کبھی بھی یہ نہیں کروں گا. اب انہوں نے کوئی سرکار کی نافرمانی نہیں کی تھی، یہ ادب کا ایک تقاضا تھا. یعنی اگر ابو بکر صدیق پیچھے آئے ہیں تو یہ کوئی نافرمانی نہیں کر رہے تھے کہ سرکار نے روکا ہے، بلکہ سرکار کے ادب کا ایک تقاضا ہے. محبت اپنے قانون خود بنا لیتی ہے. تو اس لیے ایسی جو اب صحابہ کرام کے دلوں میں کیا تھا، اور صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی نا، تزکیہ ان کا آہستہ آہستہ سرکار نے کیا نا، ان کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ چیز کہیں تقویٰ کے منافی نہ ہو کہ ہم یعنی اپنی بیویوں سے مقاربت کریں اور ابھی ہمیں ویسے ہی خیالات آ رہے ہوں اور ہم جو ہیں وہ مینا میں چلے جائیں حج کرنے کے لیے. تو یہ جو چیز تھی یہ سرکار کی نافرمانی نہیں تھی استغفر اللہ، بلکہ صحابہ کرام کا ایک طرح کا ادب کا طریقہ تھا. ایسے ہی وہ جو روایت ہے جس کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کاغذ قلم لا دو. تو اب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، اگر وہ چیز لکھانی ضروری ہوتی، اگر وہ چیز لکھانی ضروری ہوتی تو کیا کسی بندے کے کہنے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے کہ وہ نہ لگاتے؟ جو چیز آپ کے فریضہ نبوت میں شامل ہے، کیا کسی کے کہنے سے آپ اس سے رک جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات ایسے ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے ایک استاد بیمار پڑا ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ اس کے شاگرد ڈھونڈ رہے ہیں، کہتا ہے جی کتاب مجھے دو، تمہیں تو مل نہیں رہا، میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ کہتے نہیں ہمیں ڈھونڈ لیں گے. تو وہ گستاخی نہیں کر رہے، وہ اپنے استاد کا ادب کر رہے ہیں. یہی صورتحال تھی اس وقت بھی کہ صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تھا کہ سرکار کی طبیعت مبارک ناساز ہے، آپ ایک تکلیف میں ہیں، تو آپ نے ہمیں دین سکھا دیا ہے سارا، تو ہم اس چیز کا حل کر لیں گے. جو بھی سرکار لگانا چاہتے تھے، بعد میں آپ نے بتا بھی دیا تھا، وہ نصیحتیں تھیں ریاست کے بارے میں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں جو ہیں نا، اگر انہیں ایک مخصوص خول سے نکل کر سمجھا جائے اور پورے پس منظر سے سمجھا جائے تو وہ اپنے آپ کلیئر ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی یہ نہیں تھا استغفر اللہ کے صحابہ کرام کو کوئی سرکار کے حکم پر کوئی شک ہو رہا تھا، بلکہ اپنے خیال میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ چیز تقویٰ کے مطابق نہیں ہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. پھر جی تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس طریقے سے، یعنی اتنے دن رہ گئے ہیں، یہ اتنا وقت رہ گیا ہے ہمارا مینا میں جانے کا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ تم اس طریقے سے کرو. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. فقال، آپ نے فرمایا قد علمتم، لوگوں تم جانتے ہو، انی اتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یعنی دیکھیں نا، وہ جو صحابہ تھے جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک راہبانہ زندگی گزاریں گے اور بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے اور پوری رات ہم نوافل میں گزار دیں گے اور دن کو روزے رکھیں گے، ان کی نیت تو بری نہیں تھی، ان کی نیت تو ٹھیک تھی نا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چیزیں اصل ہیں. اس وقت سرکار نے بھی یہی بات فرمائی تھی کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، دن کو کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا. میں اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. یعنی عبادت جو ہے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے کا نام ہے. یعنی یہ بہت بڑی ایک بنیادی چیز ہے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عبادت اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالنے کا نام ہے، تو اس وقت وہ پھر کہتے تھے جی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، جی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، جی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، جی یہ وہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال لیتے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے، مومن کے لیے پیدا کی ہیں، بندے کے لیے پیدا کی ہیں. تم ان کا استعمال کرو، لیکن تمہارے دل کی سوئی اپنے رب کی طرف لگی رہے.
یہی تو کمال ہے. جنگل میں جا کے بندہ بیٹھ کے نہ اس سے کسی کا واسطہ ہے تو وہ کیا کسی کا حق مارے گا, کیا کسی کی غیبت کرے گا, اس کے پاس تو ہے ہی نہیں. کمال یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں جیے, دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ادا کرے, لیکن اس کے دل کی سوئی اپنے رب کی طرف لگے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, وہ ایسے مرد ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے روکتی نہیں ہے. تو اب سرکار نے فرمایا, لوگوں تم جانتے ہو انی اتقاکم, میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. واصدقکم, اور تم سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوں. وابرکم, تم سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہوں. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لوگوں کی اس تصور کی نفی کرنے کے لیے فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہوں. اب آپ نے فرمایا لولا ہدی, اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتی, لا حللت کما تحلون, تو میں بھی یہ احرام کھول دیتا جیسے تم نے کھول دیے. یعنی احرام کھولنا کوئی تقویٰ کے منافی نہیں ہے, لیکن چونکہ میرے پاس ہدی ہے اس لیے میں نہیں کھولتا. اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتی تو میں کھول دیتا. وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْتَقِلْ الْهَدْيَ فَحَلُّوا. پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی, یعنی اگر ہدی ساتھ, یہ محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سرکار پر نازل ہی اس وقت فرمایا تھا جب آپ اس طریقے سے تشریف لے آئے تھے. تو سرکار نے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ چیز پہلے مجھے بتا دی جاتی کہ اگر ہدی ساتھ ہوگی تو احرام نہیں کھول سکتے, تو میں پھر یعنی ہدی کو ساتھ نہ لاتا اور ہدی کو یہاں آ کے خریدتا تاکہ میں بھی تمہاری طرح احرام کھول لیتا. تو آپ نے ان کے اس یعنی شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ بات فرمائی. استقبلت من امری ما استدبرت لم اسقل, تو میں ہدی اپنے ساتھ نہ لاتا, فحلوا, اس لیے تم احرام کھول دو. فحللنا وسمعنا واطعنا. اب صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جب انہیں حکم مل گیا نا سرکار کا, اور سرکار نے حکم دے دیا, پھر انہوں نے اپنا ذوق بھی پیچھے کر دیا, اپنی سوچ بھی پیچھے کر دی, پھر وہ سرکار کے حکم کے سامنے جھک گئے. تو جب سرکار نے یہ بات فرمائی تو کہتے ہیں ہم نے پھر احرام کھول دیا. وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اور ہم نے سرکار کی بات سن لی, ہم نے سرکار کی اطاعت کر لی. قال عطا, حضرت عطا فرماتے ہیں, یہ بڑے معروف تابعی ہیں. قال جابر, حضرت جابر نے فرمایا فقدم علی من سعایته, حضرت علی یمن سے آئے تھے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دارالعمال سے تشریف لائے تھے حج کرنے کے لیے. قالا فقالا, تو سرکار نے ان سے پوچھا بما احللت, آپ نے کس کا احرام باندھا تھا؟ یعنی آپ نے جو احرام باندھا ہے حج کا باندھا ہے, حج قران کا باندھا ہے, مفرد کا باندھا ہے, کیا کیسے باندھا ہے؟ قالا, حضرت علی نے عرض کیا بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہی احرام باندھا ہے جو آپ نے باندھا ہے. یعنی میں نے نیت ہی یہ کی تھی کہ جو سرکار جو کی نیت ہے وہی میری نیت ہے. تو بما احل بہ النبی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحد وامکث حراما. حضرت علی بھی وہ ہدی لے کے آئے تھے, میں نے عرض کیا ان کے پاس بھی جانور تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ اپنی ہدی لے آؤ اور حالت احرام میں ہی باقی رہو. قالا وأہدی لہ علی ہدیا, اور حضرت علی جو تھے وہ سرکار کے لیے بھی وہ 40 جانور لے کے آئے تھے, ہدی لے کے آئے. قالا سراقہ بن مالک بن جاشم, سراقہ بن مالک بن جاشم, یہ وہی ہیں جو ہجرت کے موقع پر سرکار کو گرفتار کرنے کے لیے مشرق تھے, گئے تھے, اور ان کی پھر گھوڑا زمین میں دھنسا تھا, اور پھر سرکار نے انہیں فرمایا تھا کہ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے, اور میں تمہارے گردن میں, میں تمہارے گلے میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں. یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسرا فتح ہوگا, ایران فتح ہوگا,
اور اس کا جو ہار ہوگا نا بادشاہ کا، وہ تمہارے مال غنیمت میں تمہیں ملے گا، تمہارے گلے میں ہوگا، اور تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ پھر حضرت عمر کے دور میں جب وہ فتح ہوا تو آپ نے ان کے گلے میں وہ ہاتھ ڈالا تھا جو سرکار نے، یہ وہ اسراقہ بن جاشم ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ الیامن ھذا ام لا بدہ، یعنی یہ جو آپ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس طریقے سے کریں، کیا یہ صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ قال، تو سرکار نے فرمایا لا بدہ، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قالت انہوں نے فرمایا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار تشریف لائے مدینہ من ذی الحجہ لاربع مدینہ من ذی الحجہ، کہ ذوالحج کی 4 راتیں گزر گئی تھیں اور 5 یا 5 گزر گئی تھیں۔ فدخل علی وهو غضبان، سرکار تشریف لائے اور آپ ناراض تھے، حالت غضب میں تھے۔ فقلت، میں نے کہا من اغضبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے غضبناک کر دیا؟ ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے آگ میں داخل کرے۔ یعنی انہوں نے مطلق بات کی کہ اگر کسی مشرک نے، کسی منافق نے یا کسی بندے نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو بری لگی ہے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے۔ کہا، آپ نے فرمایا او ما شعرت، کیا تو نے محسوس نہیں کیا انی امرت الناس، کہ میں نے لوگوں کو حکم دیا بعمل ایک بات کا، فائزہ ہم یترددون، وہ اس میں تردد کر رہے ہیں۔ ولو انی استقبلت من امری ما استدبرت ما سکت الہدی معی حتی اشتریہ ثم احل کما حل۔ دیکھیں یہ بھی وہی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ فدق کے مسئلے میں سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق سے، وہ اس بات کو رہنے دیں کہ ان الفاظ کی کیا حقیقت ہے۔ وہ الفاظ جو ہیں وہ زہری کا یعنی اس کے اپنے الفاظ ہیں، ادخال اسے کہتے ہیں، وہ جو نہیں اس کے کیا لفظ اس کو اصطلاح اس میں استعمال کرتے ہیں، ادخال، اختراع نہیں سر، اختراع اور چیز ہوتی ہے۔ یعنی ایک راوی جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے نا اپنے پاس سے الفاظ بیان کر دیتا ہے اور کیا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو غالباً ادخال کہا جاتا ہے یا کوئی اور لفظ ہے، مجھے اب اس مستعذر ہے، پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو سرکار کی وعید ہے نا وہ ہے من اغضب، جس نے غضبناک کیا، یعنی اس نے کوئی ایسا کام کیا غضبناک کرنے کے لیے، گالی دے دی کسی کو، کسی نے گالی دے دی تو اس نے اسے غضبناک کیا۔ یا مثلا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار کو علم ہوا، سیدہ فاطمہ نے جا کے عرض کیا تھا نا، چلو کم از کم اہل سنت تو اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ سیدہ فاطمہ نے جا کر سرکار سے عرض کیا تھا اور آپ بڑے یعنی جلال میں گئی تھی، تو پھر اس وقت سرکار نے یہ بات فرمائی تھی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ جو یعنی آپ شادی کرنے کا ارادہ تھا، تو حضرت علی کو آپ کو غضبناک تو نہیں کرنا چاہتے تھے نا، حضرت علی تو شریعت پہ عمل کرنا چاہتے تھے نا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی کو غضبناک کرنے کے لیے کوئی کام کر دینا، ایک ہوتا ہے کسی کا کسی وجہ سے غضبناک ہو جانا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو غضبناک کیا، نہ مولا علی نے غضبناک کیا، بلکہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک یہ ایسی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی یہ بات بڑے غور کرنے کی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی صحابہ کرام نے سرکار کو غضبناک نہیں کیا تھا، انہوں نے سرکار کو غضبناک کرنے کے لیے یہ نہیں کیا تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید یہ چیز جو ہے وہ اعلیٰ تقوی کے مطابق نہیں ہے، تو سرکار نے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو سیدہ عائشہ نے جو کہا انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کیا کہ آپ نے کسی نے آپ کو غضبناک کیا ہے، تو سرکار نے آگے وہ صورتحال بتائی کہ میں نے لوگوں سے یہ کہا ہے اور لوگ جو ہیں اس میں تردد کر رہے ہیں۔ اور جب سرکار کی یہ بات پہنچی ثم احل کما حلوا، پھر جس طریقے سے سرکار نے احرام کھول دیا تھا
اسی طریقے سے باقی لوگوں نے بھی احرام کھول دیا. تو صحابہ کرام کا کمال یہ ہے کہ جب ان کے پاس سرکار کا حکم اس طریقے سے پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ یعنی کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی جو لوگ اس پہ آج کل بڑے بھی سوال یہ ہے تم یہ ثابت کرو، یعنی وہ جو میں اسے کیا کہوں، اسے میں تو انسان نما بجو کہتا ہوں جو کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ اس کے بعد جو ایک وہاں پر آوازیں بلند ہوئیں، آیت آ گئی، ٹھیک ہے، تم ثابت کرو کہ اس کے بعد کبھی کسی نے آواز اونچی کی ہو، پھر حکم لگے گا نا. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، انہی کے بارے میں تو ہے جو اتنی آہستہ بولنے لگ گئے تھے کہ سرکار کو بار بار بات پوچھنی پڑتی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی تربیت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت کرنے سے آہستہ آہستہ یا کسی سابقہ چیز کو دلیل بنا کے صحابہ پر حکم لگا دینا، یہ گمراہی بھی ہے اور بدقسمتی اور بدبختی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.